السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جاگو اور جگاؤ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاصم شجاعی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جاگو اور جگاؤ میں ہم آپ کے ساتھ بہت سے ایشوز کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں اور آپ سے رائے بھی لیتے رہتے ہیں، تو آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمارے چینل یوٹیوب چینل AKY پروڈکشنز کو لائک بھی کر رہے ہیں اور سبسکرائب بھی کر رہے ہیں۔ تمام سبسکرائبرز کا بہت شکریہ اور جو نئے آنے والے دوست ہیں ان کا بھی بہت شکریہ۔ تو اب جو لیٹسٹ ایشو ہے وہ ہے عوامی بجٹ۔ اس دفعہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے پاکستان میں، اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو حزب مخالف کی پارٹیاں ہیں وہ اسے عوام دشمن بجٹ قرار دے رہی ہیں، اور جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہم نے پہلا بجٹ ہے جس میں کوئی ٹیکس نہیں لگایا، یہ عوام دوست بجٹ ہے۔ تو اگر اس بات کو سامنے رکھا جائے تو ہر بجٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے پاکستان میں کہ جو حزب مخالف ہوتا ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے، اور جبکہ حکومتی جو اراکین اور نمائندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بہت ہی عوام دوست بجٹ ہے، ہم نے اس میں دیکھیں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں۔ یہ تو ایک روایتی باتیں، اس کو ذرا ہم اگر اس سے بھی ہٹ کر اگر دیکھیں تو دیکھتے ہیں بجٹ کے حوالے سے بہت سی چیزیں، بہت سے اعداد و شمار سامنے آ چکے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں دوستوں کہ یہ بجٹ جو ہے، موجودہ بجٹ، یہ کتنا عوام دوست ہے اور کتنا نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ خود ہی رائے قائم کر لیجئے گا۔ میں آپ کے سامنے صرف 3 سیکٹرز ہیں، ان کے اعداد و شمار کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ کتنا کوئی عوام دوست بجٹ ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ بجٹ میں جو ہے دفاع کے لیے، دفاعی بجٹ جو ہے اس کے لیے 1402 ارب روپے کا رکھے گئے ہیں، اور جبکہ صحت کے بجٹ کے لیے جو ہے 30 ارب روپے اور تعلیم کے بجٹ کے لیے بھی 30 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اب ذرا آپ دیکھیں تعلیم اور صحت دونوں کو ملائیں تو یہ ٹوٹل 60 ارب بنتے ہیں، اور دفاع کا بجٹ جو ہے وہ 1402 ارب روپے ہے۔ تو یہ ہے 3 سیکٹرز کا جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر یہ عوام دوست بجٹ ہے تو پھر تعلیم اور صحت اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ تو یہ وہ سوال ہے، میں اس سوال کا جواب بھی دوں گا، اور پھر آپ نے جو ہے یہ رائے دینی ہے کہ آیا حکومت والے ٹھیک کہہ رہے ہیں یا حزب مخالف والے ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یورپ، امریکہ کو اور وہ فلاحی جو ریاستیں ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز یعنی ناروے، ڈنمارک، سویڈن، ان کو تو آپ چھوڑ دیں، وہ تو ویلفیئر اسٹیٹس بن چکی ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے صرف ہمارے ہمسایہ ملک برعکس ہمارا بہت دوست ملک ہے چین، تو ان کے کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو چین کا جو دفاعی بجٹ ہے اس پر وہ 180 بلین ڈالر لگاتے ہیں، جبکہ صحت کا ان کا بجٹ جو ہے وہ 650 بلین ڈالر ہے، اور تعلیم کا بجٹ جو ہے وہ 685 بلین ڈالر ہے۔ یہ ذرا دیکھیں تو چین جو ہے وہ اپنی دفاع پر اتنا زیادہ بجٹ کیوں نہیں لگاتا، صحت اور تعلیم پر کیوں لگاتا ہے، یہ آپ ذرا دیکھیے۔ یورپ والے تو آپ چھوڑیں، وہ تو بہت زیادہ لگاتے ہیں، جو امریکہ والے بھی بہت زیادہ لگاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، چلیں آپ تعلیم کو بھی دبا کر دیں، یہ کبھی ترجیح رہی نہیں ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے ہماری رولنگ ایلیٹ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ تعلیم تو ہم نے ان بدقسمت لوگوں کو دینی ہی نہیں۔ اب صحت کا حال دیکھ لیں کہ صحت کے حوالے سے بھی ہماری لگتا ہے ترجیح نہیں رہی، پہلے بھی صحت کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے، اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو اب کرونا وائرس کی جو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، تو اس میں تو صحت کے اوپر کچھ زیادہ ہی بجٹ رکھنے کی ضرورت تھی۔ حکومت نے کیوں نہیں رکھا؟ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے تو پھر صحت پر کیوں نہیں رکھا؟ اور تعلیم کو تو دفع کریں، تعلیم کی تو ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں، یعنی پاکستان کے لوگوں کو تعلیم کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انہوں نے بے شعورے ہی رہنا ہے، اور بے شعورے رہیں گے تو رولنگ ایلیٹ ان پر حکومت کرتی رہے گی۔ شاید یہ پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ تو اسی مائنڈ سیٹ کو آپ کے سامنے آپ جانتے ہیں کہ کبھی بھی تعلیم جو ہے وہ ہماری حکومتوں کی ترجیح رہی ہی نہیں ہے اور نہ ہی رہے گی، ایسا لگتا ہے جب تک یہ رولنگ ایلیٹ ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ چلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو سوال ہے کہ دفاعی بجٹ اتنا کیوں زیادہ لگاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم نے نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بنانی ہے، ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بنانی، یہ طے کر رکھا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے۔ اب کشمیر آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں طرف جو ہے بھوک کا جو ہے وہ راج ہے، دونوں طرف جو ہے، دونوں طرف کی عوام بھوکے مر رہے ہیں، انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی، اور دونوں نے کشمیر کا ایشو ایسے ہی
मतलब अजीब व गरीब अंदाज से जारी कर रखा है। इसका कोई हल निकालने के लिए दोनों तरफ की जो रूलिंग एलीट है वो बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसा लगता है वो चाहते हैं कि ये कश्मीर का इशू रहे और हमारी दाल रोटी जो है माल गोदाम ये वो चलता रहे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों की रूलिंग एलीट तो ऐसा कभी नहीं चाहेंगी, लेकिन दोनों तरफ की जो आवाम है, जो बाशऊर आवाम है, उनको सोचना चाहिए कि भाई ये इसमें क्या रखा है। वो कश्मीर का मसला है, कश्मीर की जो लोगों की जो सोच है उनके मुताबिक उसको हल कर दें। और दूसरा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी हैं, उसको आप सामने रखें, उसको हल करें। और ये जो माल है ये सारा जो है अवाम की फलाह के लिए, उनकी गुर्बत को, उनकी भूख मिटाने के लिए लगाएं। क्यों इतने बड़े बड़े दिफाई बजट आपने रखे हुए हैं, और क्यों जो है एक दूसरे के साथ लड़ने की। और उधर से इंडिया में भी इंतहा पसंद बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा हैं, और पाकिस्तान में भी हैं। यहाँ कई लोग हमें मिलते हो जी असी एटम बम सुट देंगे। ओ भाई एटम बम मैं को खुटाउना है, मतलब लोगों की इतनी सेंस नहीं है कि एटम बम मैं को खुटाउना है तुसी बचोगे। आपका तो छोटा सा मुल्क है, वो तो खैर बहुत बड़ा मुल्क है। तो अगर खुदा न खास्ता एटमी जंग छिड़ जाए तो किसका नुकसान ज़्यादा होगा। तो ये बात लोग सोचते ही नहीं। ये सोचनी चाहिए। मेरी आपसे अपील है कि जनाबे वाला कोई अपने आप पर तरस खाएँ, अपने लोगों पर तरस खाएँ। और इंडिया के लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि जनाब आप ये इंतहा पसंदी छोड़ें और ये लड़ने लड़ाने की, मरने मराने की, ये जंगें करने की बातें छोड़ें, दफ़ा करें। इसमें कुछ नहीं रखा। दुनिया ने ये सबक सीख लिया। यूरोप वालों ने 2 वर्ल्ड वॉर्स में करोड़ों बंदे मार के सबक सीखा है कि भाई ये तो ख़तरनाक चीज़ है। उसके बाद फिर उन्होंने वेलफेयर स्टेट्स बनाई, पहले वो भी नेशनल सिक्योरिटी स्टेट्स बनाने पर तुले हुए थे। तो उन्होंने ये सबक हासिल कर लिया। और हम अभी पता नहीं ना जाने कितने मासूम लोगों की जानें बर्बाद करके, तबाह बर्बाद करके, हलाकत में डालकर जो है कब ये हम सबक सीखेंगे। मुझे लगता है कि दोनों तरफ जो है अभी वो, क्योंकि एजुकेशन की बहुत कमी है, एजुकेशन क्योंकि तरजीह है ही नहीं, दोनों तरफ नहीं है। वहाँ भी मतलब चलो वहाँ को स्टैटिस्टिक्स इंडिया के जो हैं वो 80% से ऊपर है, पाकिस्तान में अभी 60s में जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ की आवाम को ही अब समझना होगा, ये शऊर हासिल करना होगा। और आपके लिए मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि दोस्तों आप अपने कमेंट दीजिएगा और बताइएगा कि इन आदाद व शुमार के मुताबिक क्या ये जो मौजूदा बजट है ये आवाम दोस्त है या नहीं है। यह आपने जवाब देना है। आपके जवाब का मैं इंतज़ार करूँगा और फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और इशू लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए अपने मेज़बान आसिम शुजाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।